السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، آج بہت خبریں ہیں، لیکن ایک خبر تو بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ برطانیہ سے اور بھارت سے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب سید عاصم منیر صاحب کے لیے بہت ہی دھمکی آمیز قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بھارت سے جو یو پی کے جو سی ایم ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، وہ اور برطانیہ میں جو پی ٹی آئی کے مظاہرین ہیں، کچھ خواتین، ان کی ویڈیوز ہیں۔ یوگی یہ جو آدتیہ ناتھ ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ جب تک سید عاصم منیر صاحب آپ کے ملک کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، وہ انڈیا کو تگنی کا ناچ نچاتے رہیں گے، لہٰذا ان کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ان کا وجود جو ہے وہ بھارت کے لیے خطرہ ہے، اور ان کے وجود کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کا وجود جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کے مرشد کے جو ماننے والے ہیں پی ٹی آئی میں، یہاں لاہور پاکستان میں تو آپ ان کو جلوس نہیں نکالنے دیتے، وہاں وہ جلوس نکالتے ہیں، اور وہاں کی کچھ خواتین کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ عاصم منیر صاحب جب تک زندہ ہیں یہ مرشد کو باہر نہیں آنے دیں گے، لہٰذا ان کا بندوبست کرنا چاہیے، دوسرے لفظوں میں قتل کی دھمکی۔ اور آج پاکستانی گورنمنٹ نے بڑا ایک سخت خط لکھا ہے برطانوی گورنمنٹ کو کہ آپ ان کا بندوبست کریں، ورنہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں یو اے ای کے پریزیڈنٹ پہنچے ہیں، شیخ محمد بن زاید ال نہیان، اور ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، جبکہ لاہور میں آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت گھوم پھر رہے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں محمود الرشید صاحب کے اور دوسرے جو کوٹ لکھپت کے قیدی ان کے گھروں میں گئے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی جائیں گے۔ پہلے تو گورنمنٹ آف پنجاب جو تھی آپ کی مریم نواز صاحبہ کی، ان کو روک رہی تھی اور مختلف طرح کی دفعات لگا رہی تھیں کہ وہ نہ آئیں اور ان کی موومنٹ پہ پابندی، لیکن اب پنجاب اسمبلی کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیے گئے۔ تو یہ کافی خبریں ہیں۔ اور دوسرا، اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر کی مذاکرات کی پیشکش، اس کو اپروو کر دیا۔ آپ کی مرشد صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گو ہیڈ جائے۔ پہلے تو کہا کہ مذاکرات ہو نہیں سکتے، اب ان کو کہہ دیا کہ کریں مذاکرات۔ اور دوسرا، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی، یہ عمران خان کو الگ سے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ریلیز کریں اور کوئی رستہ نکلے، حالانکہ ان کو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ تینوں بندے کون ہیں، اور ہمارے بہاف پہ یہ نہیں کر رہے، پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوٹ لکھپت کے قیدی باہر آئیں، لیکن آج الٹا کوٹ لکھپت کے قیدیوں کو سزائیں سنا دی گئیں، محمود الرشید کو اور باقی سب لوگوں کو، اور کوئی 20 سال کی 25 سال کی سزائیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو آرمی چیف پہ قتل کی دھمکیاں ہیں، ایک طرف انڈیا ایک طرف برطانیہ، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جنرل عاصم منیر جو ہے نا، وہ انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان میں ہمارا جو مرشدی گروپ ہے، یکساں طور پہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ بن چکا ہوا، انڈیا کے لیے بھی اور جو مرشدی گروپ ہے پاکستان کے لیے۔ دونوں خطرہ اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ انڈیا کو پتہ چل گیا، جیسے آپ نے یو پی کا یہ جو یوگی ہے اس کا بتایا نا، جی کہ یوگی نے بڑے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ جی یار کو بندوبست کرو، ورنہ سانو تگنی کا ناچ نچاتا رہے، بلکہ اس نے کہا لئی دیتی گیا سانو، لائی دیتی گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ انڈیا مان رہا ہے اس چیز کو کہ انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ایک طرح سے، اگر دیکھیں آپ تو دنیا کے پیرائے میں بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر عاصم منیر نے انڈیا کو آئسولیشن کی طرف لے گیا، اس آئسولیشن کی طرف لے گیا جس پہ آئسولیشن میں پچھلے 70 سال سے انڈیا نہیں گیا تھا۔ اب یہ ایک شکست تھی، بہت بڑی شکست ہے، اس کو برداشت کرنا۔ انڈیا میں انڈیا کی جو حکومت ہے، نریندرا مودی ہوئے، بی جے پی ہوئے یا یوگی ہوئے، یہ بہت ساری امیدیں لگا کے کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں مرشدی گروپ سے، کہ شاید مرشد باہر آئے تے ساڑی سنی جاوے، شاید مرشد کو رہائی ملے، عمران خان کو رہائی ملے تے کچھ ہوئے،
شاید آصم منیر ہل جائے, شاید آصم منیر کو ہٹا دیا جائے, شاید آصم منیر کو یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, پھر یہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی. تو دونوں کی پریشانیاں ایک ہی طرح کی ہیں, انڈیا میں انڈیا کی حکومت کی, لیکن یار اور یہ پاکستان میں عمران خان کے مرشدی گروپ کی. لیکن یہ ڈینجرس ایک الائنس مجھے نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے, دیکھیں آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, کسی بھی بندے سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کسی کی جان لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت یہ افسوسناک. ڈفرنٹ, بالکل مختلف ایک کلچر ہے جو آپ دیکھ رہے ہو. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ جو سیاسی مخالفت کی آپ بات کر رہے ہو, میری آپ کی سیاسی مخالفت ہے, میں سیاسی طور پہ آپ کے مخالف چل رہا تھا, آپ سیاسی طور پہ میرے مخالف چل رہے تھے. یہ جان سے مار دینا, یہ قتل کر دینا, یہ تو نیا ایک کلچر ہے جو مرشدی گروپ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے روشناس کرایا. اور ایک اور بات بتا دوں, کہتے ہیں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو دلیر ہوتا ہے نا, بہادر ہوتا ہے نا, وہ بڑکے نہیں مارتا. یہ پوری دنیا میں تسلیم شدہ بات ہے. جتنے بھی لوگ تاریخ میں بہادر لوگ گزرے ہیں نا, وہ کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دیتے, دھمکی نہیں دیتے, بڑک نہیں مارتے, انہوں نے بڑک نہیں مارتے. جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا وہ کر جاتے تھے. کر جاتے تھے. اب ان سے ذرا پوچھ لیجئے, یہ جو بھی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ذرا ان سے پوچھ لیجئے. میرا اتفاق ایسا ہوا کہ میرے بھی مرشدی گروپ کے کئی ذاتی دوست ہیں جو مکمل طور میں ڈھل چکے ہیں, ایک مرشدی کیفیت میں جا چکے ہیں. تو میں نے فون پہ کہا, میں کہا روس میں ایک جرنیل کو مار دیا گیا ہے. تو کہنا خان صاحب یہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ میں کہا آپ نے بھی تیار کیا ہوا ہے کہ آپ نے بھی ایک جرنیل مارنا ہے. کدو مارو گے؟ وہ ٹیلی فون بند. ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں. جو بڑکے مارتا ہے, جو دھمکیاں لگاتا ہے, اور جو ڈسٹنس پہ ہوتا ہے, جو آپ کی پہنچ سے دور ہوتا ہے, وہ بزدل ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. لیکن بزدل سے بچنا بھی چاہیے. بزدل کا جو حملہ ہوتا ہے نا, وہ خطرناک ہوتا ہے. بزدل صرف سازش کر سکتا ہے, وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن جو برطانوی گورنمنٹ سے کہا ہے نا آج پاکستان کی حکومت نے, میں اس طرح کا ڈپلومیٹک جو ایک طرح سے تبادلہ لفظوں کا بہت کم دیکھا ہے. برطانیہ کے لیے ہم نے کبھی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کیے, بڑے ان یوزل لفظ ہیں. مثلاً کہا گیا ہے کہ اگر برطانیہ خاموش رہتا ہے تو برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا. یعنی برطانیہ اگر ایکشن نہیں لیتا پی ٹی آئی کے ان مظاہرین کے اوپر, ان یوٹیوبرز کے اوپر, ان ویڈیوز کے اوپر, تو پھر پاکستان اس کو سمجھے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے برطانیہ. اس میں ایک بات ہے کہ جیسے برطانوی حکومت کہتی ہے, جس پر عمران خان کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلمان ذرا بھڑک گئے تھے کہ جی کچھ بھی نہیں کر رہی برطانوی حکومت, کیونکہ برطانوی حکومت نے انہیں کہا تھا کہ جناب آپ پاکستان میں جائیں گے تو پاکستان کا قانون ہے جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ برطانیہ میں بھی کوئی قانون ہے جو برطانیہ کا قانون ہے. برطانیہ کے قانون میں اتنی گنجائش ہے کہ جس میں اس طرح کے بزدل ڈرپھوک لوگ سما سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم برطانیہ کو کوئی زیادہ زور نہیں ڈال سکتے. یار آپ کے اپنا قانون برطانیہ میں آپ کے میاں صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جس کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں وہ آگے سے چور یہی چور کی بات آوازیں میں آنی کرنے شروع. لگا تھا کہ وہاں پر صرف پاکستانی نہیں رہتے برطانیہ میں, وہاں انڈین بھی رہتے ہیں, وہاں بنگلہ دیشی بھی رہتے ہیں, وہاں سری لنکن بھی رہتے ہیں, لیٹن امریکہ کے لوگ بھی رہتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں جیسے پاکستانی رہتے ہیں. افریقن بھی رہتے ہیں, افریقن بھی رہتے ہیں, اور وہ کالا بھی رہتا ہے افریقی جو جس نے کل مارا اس کو, شہزاد اکبر کو. اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب میاں نواز شریف کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا اور مظاہرہ کرتے تھے, اس میں کچھ مجھے انڈینز نے تانا دیا. ہمارے جو انڈین جرنلسٹ ہیں نا, انہوں نے مجھے تانا دیا, کہنا یار ہمارے انڈین جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, ان کا حکومت سے اختلاف ہوتا ہے, وہ اختلاف کی ایک اور طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ کے جو بندے ہیں پاکستانی, جس بہودگی کے ساتھ وہ جا کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور جس طرح کے ان کے پلے کارڈ ہوتے ہیں, اور پلے کارڈ پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ, اور جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے ہمیشہ معافی مانگنی پڑتی تھی. مجھے ہمیشہ ہی معافی مانگنی پڑتی تھی کہ جی معاف نہیں کر سکتے. میں کہا ہم امیچور ہیں.
ویسے آپ امیچور بھی ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے آ گیا تھا. جس طریقے سے کرپشن کا بیانیہ میاں صاحب نے بنایا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور آج بھی ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے. کل کو ہو سکتا ہے آپ کے مرشد کو بھی اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑے کسی وقت. نہیں، عمران خان کو ایک ٹائم لگے گا اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑنے نواز کا شریف جس کو طرح بھی تو کے 30 نواز سال، شریف کے، یعنی اس کو بھی تو 30 کی سال. نہیں، لیکن وہ حکومت میں آتا رہا، 3 مرتبہ آیا حکومت میں، وہ تینوں دفعہ اسٹیبلشمنٹ آف فوج کے ساتھ پورے پنگے بازی کرتا تھا اور پھر آ جاتا تھا. ہمیں یقین نہیں آتا تھا، ہم سمجھا کہ گیا تو اب واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ آ جاتا تھا کیونکہ وہ پالیٹکس کر رہا تھا. اس وقت تک کہ عمران خان پالیٹکس نہیں کر رہا، وہ ایک پاپولرٹی اورینٹڈ جو چیز ہے نا، فنومینا ہے، نیا فنومینا آیا ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی پاپولر ہوا جا سکتا ہے جیسے عمران خان ہو گیا. پاکستان میں سیاست کی سپیس بھی تو کم ہو رہی ہے نا سیاست کی بتدریج. سپیس خود اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دوسری طرف جو کھڑے ہوئے طاقتور لوگ، اگر انہوں نے سپیس کم کی ہے تو اس میں سیاستدان بھی تو ذمہ دار ہے. اب آپ دیکھیں، سمپل ایک لڑائی کو سامنے رکھ لیں، آپ سمپل ایک لڑائی کو، نواز شریف کی اور عمران خان کی، یہ لڑائی ذرا ذہن میں رکھیں. یہ دونوں سیاستدان ہیں نا، دونوں کی سیاسی جماعتیں ہیں نا، دونوں کو ووٹ پڑتے ہیں. اس کی باری ہوتی ہے جب وہ زیادہ ووٹ لے جاتا ہے نواز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے، یا عمران خان زیادہ ووٹ لے جاتا ہے تو عمران خان کی حکومت بن جاتی. یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں مجھے ذرا بتائیں. یہ کافی نہیں ہے کہ سپیس کو مزید کم کر دینا. لیکن اب یہ جو اچک زئی صاحب اور راجہ ناصر گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ سپیس ہی بڑھانا چاہ رہے ہیں نا. وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ رات مصطفیٰ نواز کھوکھر جو تھے نا، وہ اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو چیلنج ہیں ڈیموکریسی کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، پولیٹیکل سپیس کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اچک زئی صاحب ایک سیریس کوشش کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے جو کہا کہ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو ہم سنجیدگی سے لے رہے ہیں. سجاد صاحب، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں دیکھنے والوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. اگر میری بات غلط ہوگی تو میں ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح طرح جج نہیں کر سکتے. عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. عمران خان کا ٹیمپرا، مزاج، طبیعت اسی طرح کی ہے کہ وہ مذاکرات میں بلیو ہی نہیں کرتا. اس نے پوری زندگی میں چاہے کرکٹ کھیل رہا ہو چاہے پالیٹکس میں آیا، مذاکرات پہ تو بلیو ہی نہیں کرتا. یہ بات ویسے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، شاہ محمود قریشی صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ، اور جہانگیر ترین صاحب نے ایک دفعہ مذاکرات شروع کیے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ. یاد ہوگا آپ کو جب ان کی گورنمنٹ تھی، تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہماری کچھ طے ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے عمران خان صاحب سے گو ہیڈ لیتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. گورنمنٹ عمران خان صاحب کی تھی. تو اگلے دن شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ پاگل نہیں مانتا. یعنی یہ لفظ تھے شاہ محمود قریشی کے. شاہ محمود قریشی ٹھیک ہی کہا گیا. نہیں، شاہ محمود قریشی نے تو آف دی ریکارڈ کی بات کی، لیکن رانا ثناء اللہ نے وہ جملہ جو تھا وہ میڈیا پہ دہرایا کہ وہ تو کہہ دیتا ہے کہ وہ پاگل مانتا ہی نہیں ہے. کہ وہ اگر اس نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی نے کہا ہوگا کہ وہ پاگل، یعنی کہ عمران خان تو مانتا ہی نہیں. ہاں. اب اس میں ایک بات ہے کہ جب حکومت تھی نا عمران خان کی، تو جب یہ سیاسی مخالفین جو دھڑا دھڑ اندر ہو رہے تھے، 500 دن، 600 دن، 700 دن ان کی بیلیں نہیں ہوتی تھیں، تو اگر کبھی بیل ہو جاتی تھی تو عمران خان پہنچ جاتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس کہ جی یہ بیل کیسے ہوئی، یہ کہ آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، میری حکومت کو ڈیسٹیبلائز. کیا جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتا تھا کہ ہم کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ دوبارہ اندر ہوں گے. تو عمران خان میں تو اتنا برداشت کا وہ نہیں ہے. اچھا، لیکن کہ وہ اپنا کوئی سیاسی مخالف، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، عمران کے طبیعت مزاج، چاہے آپ اس کے جو بچپن سے 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، ایچسن میں ان کے کلاس فیلو، آکسفورڈ میں ان کے کلاس فیلو، پی ٹی آئی میں اس کے لوگ، کرکٹ میں ان کے ساتھ کھیلنے والے لوگ، اور پھر کرکٹ میں وہ کرکٹر جو اس کی کپتانی میں کھیلیں. ذرا سب سے بات کرو، اگر وہ کھل کے بات کریں نا، کرنے پہ رضامند ہو جائیں، تو وہ یہی بات کریں گے کہ عمران کی طبیعت مزاج میں مذاکرات نہیں ہیں.
ہاں لیکن ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوب سیدھا ہو کے بات کرتے تھے. اب اگر اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو کہ میں انگوٹھا لگواؤں گا عمران خان کا اگر آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بات کرتی ہے نا, ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں. کل مصطفیٰ نواز نے بھی کہا کہ وہ جب ذمہ داری لے رہے ہیں کہ انگوٹھا لگوانا اچکزئی صاحب کا کام ہے. یار اچکزئی صاحب نے اب تک عمران خان سے ملنے سے پہلے کی جو پولیٹکس کی ہے اس میں تو یہ عمران خان اور یہ مرشدی گروپ تو جس طرح باقیوں کو گالیاں نکالتا تھا وہ اچکزئی کو بھی گالیاں نکالتا تھا. آج اچکزئی جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور یہ اچکزئی صاحب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے, یہی تھا نا پی ٹی آئی کے. تو اچکزئی صاحب نے اس سے پہلے مختلف قسم کی سیاست کی ہے. اس نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چاہے وہ چنگے سان پیڑے سان اس نے سیاست کی ہے. اب اس کے کس کے ساتھ سیاست کر رہا ہے جس کو سیاست کے اوپر ایک لمحے کے لیے جو سیکنڈ گزرے ہوتے ہیں نا, فریکشن آف دی سیکنڈز, اس کو اس پولیٹکس پہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ دھاڑتا ہے, عمران خان دھاڑتا ہے. آپ اس کو پتہ ہے میری دھاڑ کے اوپر لوگ میری طرح لپکتے ہیں, او شہزادہ, او بادشاہ, او کنگ, او کپتان. اب ایک اس کے بچپن سے لے کر اب تک اسے پاپولیرٹی ملی ہے. ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਚਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, चाहे वो क्रिकेट टीम का हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हो, चाहे वो आज सियासी जमातों सियासी वर्कर जो सपोर्टर है उनका हो, उसमें यार आप ये महसूस करते हैं. थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें, मैं सजाद साहब आपकी मेहनत ही कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचें कि जिसको मुज़ाकरात की आदत ही नहीं है, اس نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے عمران خان نے, تو وہ ان کے ساتھ سیاسی مخالفوں جن کے بارے میں پچھلے کتنے سال سے وہ لگا ہوا ہے کہ سارے ہی چور ڈاکو لٹیرے ہیں. اب یہ چور ڈاکو لٹیروں سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیں. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ سجاد صاحب آپ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, میں آپ کے ساتھ مذاکرات کروں گا؟ نہیں کروں گا. نہیں سنے تو صحیح نا, اب یہ ان کی طرف سے ہی کہا گیا نا. لیکن اس حد تک میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ابھی تک جو بندے مذاکرات کے حامی تھے ان کی پارٹی میں, ان کو انہوں نے دور کر دیا اپنے سے. مثلا آپ دیکھیں علی احمد نے ہمیشہ کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے, وہ کہیں نظر نہیں آتا. پرویز خٹک وہ بندہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مذاکرات کروا رہا تھا. جب اس نے اس کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا وہ بھی پارٹی چھوڑ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گنڈا پور, شیر افضل مروت ایون کہ اتنا ہارڈ لائنر تھا اور گنڈا پور اتنے ہارڈ لائنر تھے ان کے لیے, لیکن جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور کوئی رستہ نکالنے, اس نے کہا شاید یہ اسٹیبلشمنٹ لے گئی ہے ان کو. تو یہ بات سوال ہے. آپ کے دوست نے یہ نہیں کہا تھا, ہمارا کولیگ بھی رہا ہے, آپ کا بھی رہا ہے, سہیل وڑائچ نے کیا کہا تھا کہ گنڈا پور نے صرف اتنی بات کی تھی عمران خان سے کہ وہ گل بات کر لو. تو بقول سہیل وڑائچ کے کہ عمران خان نے جوتا اتار لیا تھا. ہاں اچھا, اب یہ جو اچکزئی صاحب ہیں وہ تو ایک رسپیکٹڈ ایک دوسری جماعت کے آدمی, وہ کوئی ماتحت تو نہیں عمران خان کے. لیکن مجھے لگ رہا ہے, میں ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ کوئلے کی دلالی میں نا کہیں منہ کالا نہ ہو جائے بچہ, یعنی ادھر والے مان جائے اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا. دیکھیں آپ نے لفظ استعمال کیا اچکزئی کے بارے میں, رسپیکٹڈ, یہ لفظ آپ نے استعمال کیا, تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں, آپ کے علاوہ بھی میں کئی لوگوں کو کہا کہ یار اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن یہ ہے کہ رسپیکٹیبل ہے. اب وہ کتنا عرصہ رسپیکٹیبل رہا, اب اس کے رسپیکٹیبل ہونے کے دن جو ہے نا مجھے خطرے میں نظر آ رہے ہیں. جب ان کو پی ٹی آئی نے پڑھنا ہے, اور پی ٹی آئی جس طرح پڑھتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ہوئے وہ ایسی گالیوں کا استعمال کرتی ہے جو عمومی طور پہ ہم نے کبھی گلی محلے میں نہیں سنے تھے اپنے وقت میں. اچھا, لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ ایک جگلری بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگ عمران خان کو نا ایک پیکٹ بنا کے نا بیچنا بھی چاہتے ہیں اور ایفرٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جس کو میں نے کئی دفعہ ٹرم استعمال کی ہے, سونے کی کان, گولڈ مائن. کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. یہ جو ٹاپ آف دی لائن لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی, اس کے لیے,
ٹاپ آف دی لائن جو لیگل جو وکیل ہیں ان کے لیے. کیوں؟ عمران خان کو لوگ اپنے گھر سے کو بچہ کچا بھی پڑا ہو نا, وہ عمران کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو چکے ہیں, بچہ کچا بھی پڑا ہو, موبائل ہے گا نا, اسے پتہ ہے میرے پاس ایک ہی موبائل ہے, اس کے بعد میرے پاس موبائل نہیں رہے گا, میرا کام ٹھپ ہو جائے گا, وہ موبائل ڈونیٹ کر دے گا اگر عمران خان کا نام آئے گا. اگر اس کے پاس ایک کوٹ ہے نا, صرف ایک ہی کوٹ ہے اور سردیاں چل رہی ہیں, اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران مانگ رہا ہے, وہ اپنا کوٹ اتار کے دے دے گا. کرزما تو ہے نا پھر آپ کے مرشد کا. اب یہ سچویشن ہے, اس کی جو اڈیالہ جیل میں قید ہے, اس کی وجہ سے دیہڑیاں کن کی لگ رہی ہیں؟ عمران خان کی فیملی کی لگ رہی ہیں دیہڑیاں. اچھا, عمران خان کے پی ٹی آئی لیڈرشپ جن کا ہاتھ پڑتا ہے اس سارے ڈونیشن پہ, جو ڈونیشن ملتی ہیں عمران خان کے نام پہ, اس پہ دیہڑیاں. اچھا, وکیل لوگ بھی اس پہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ چلو اتنا پیسہ آ رہا ہے, 1 ملین برٹش پاؤنڈ آ رہا ہے, اپنا حصہ کر لو. پیسے سے بھی لڑائی, پیسوں پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے نا, کہ وہ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جو برطانیہ سے اتنی اماؤنٹ آئی تھی وہ کہاں ہے, اس کا حساب دیں. تو انہوں نے کیا کہ حساب نہیں دینا, تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. اچھا یار یہ انہوں نے کیوں کہا کہ شیر افضل مروت انہوں نے چھابے ہی ہاتھ مارنا چاہتا, ان کو غصہ چڑھا, انہوں نے کہا ساڈا ہی چھابا ہے, اسی اچھا ساڈا چھابا چلتا پیا ہے عمران خان کے صدقے کی وجہ سے. لوگ تو دیتے ہیں پیسے عمران خان کو, یہ ونڈ پا دیں, عمران خان کی فیملی بھی ونڈ پا دی ہے, عمران خان کی ٹاپ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی وہ بھی ونڈ پا دی ہے, وکیل بھی ونڈ پا دیں. یہ میں بتاؤں کہ وہ گولڈ مائن اور سونے کی کان ہے اڈیالہ جیل کے اندر, کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے. اچھا, لیکن میں جس چھابے کی بات کر رہا ہوں نا, وہ فواد چودھری, محمود مولوی اور عمران اسماعیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی کروائیں پیرول پہ رہائی, اور شاہ محمود قریشی کو بھیجیں اڈیالہ جیل, اور ان کو جا کے بتائیں عمران خان کو کہ بھائی باس اے والا طریقہ ٹھیک نہیں جڑا ستار خان صاحب کہہ رہے ہیں, اب موقع آ گیا مذاکرات کر لیں, ورنہ یہ آگے مشکلات ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہو از فواد چودھری, محمود مولوی اور یہ جو عمران اسماعیل, یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. صحیح کہتے ہیں. اور سنیں, مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کوٹ لکھپت کے قیدیوں کو کہتے ہیں کہ اصل پارٹی تو کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں, ان کو آپ رہا کریں, یہ پارٹی اچکزئی تو پارٹی نہیں ہے یا دوسرے تو پارٹی نہیں. لیکن آج فیصلہ کیا ہے کہ کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کو کوئی 25 سال 30 سال کی سب کو سزائیں ہو گئیں, وہ کیسے باہر نکل سکتے ان کی کوئی. تو یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری, محمود مولوی, عمران اسماعیل کو ایکسیس تو دی اسٹیبلشمنٹ نے کہ آج جا کے قیدیوں سے مل لیں, بات کر لیں, لیکن ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. سجاد صاحب, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, فواد چودھری کے ساتھ تو میری دوستی رہی ہے نا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, کانسنٹ اویلیبل نہیں ہے عمران خان کی. یہ عمران خان کے ہمدرد بن رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو رستہ لے کر دیتے ہیں. ہمدردے کہنے اور یہ جوتی کھینچتے پہ, یہ کوئی ہمدردی تو نہیں ہوتی, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. عمران کی کانسنٹ کے بغیر کوئی بھی ایسی چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اٹیمپٹ کرنا, جب مجھے پتا ہے کہ عمران خان کی طبیعت اور مزاج کیا ہے, اور پھر میں ایسی حرکت کروں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے تو کچھ کہنا نہیں. یہ جو جیل کے اندر تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 20-25 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, لو یہ ساروں کو چیلنج ہے اوپن, یہ عمران خان کو چھوڑ دیں, 33 ووٹ نہیں پائے گا کسی نو, پاویں وہ 25 سال واسطے اندر ہویا, چاہے اس کو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے 20 سال 25 سال کی قید ہی کیوں نہیں ہو جائے, چاہے اس کو عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے قید ہی کیوں نہیں ہو جائے 20-25 سال کی, اس کی کوئی کسی اگر کو وہ چھوڑے نا عمران خان کو تو ان کو 33 ووٹ, مجھے تو شک ہے شاید ان کے گھر والا بھی ان کو ووٹ نہ دے. لیکن مجھے یہ بھی شک ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جن کو جو جیل میں ہیں, جنہوں نے بڑی پی کاٹی ہے, ان کا فیوچر بھی مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ اب آئندہ نظر نہیں آ رہا. یار آپ دیکھو کہ جب عمران خان نے 8 قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑا تھا, 7 میں جیت گئے تھے, 6 میں جیت گئے تھے, 1 میں ہار گئے تھے. اس میں جو 8ویں سیٹ تھی نا, اس میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی وہ لڑ رہی تھی اور وہ ہار گئی تھی. تو عمران خان نے خاص طریقے سے طنزیہ میسج بھیجا تھا کہ وہ گنے چوپو. ہاں آپ نے بتایا, لیکن یار آخر پہ وقت کافی ہو گیا ہے ہمیں,
تو پروفیسر حسن اقبال صاحب کے ساتھ بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا. وہ بادامی صاحب کے ساتھ ایک شو میں لائیو تھے کل, تو وہ گفتگو کر رہے تھے بڑی عالمانہ قسم کی, تو یکدم ایک بندہ کمرے میں آتا ہے جہاں سے وہ لائیو تھے خان صاحب, تو اس نے آ کے کہا بند کرو یہ سب کچھ. جو میں فلموں میں نہیں ہوتا کہ اے ویاہ نہیں ہو سکتا, واپس جائے گی بارات, وہ کوئی آیا اس نے کہا بند کرو, اور اس نے کیمرہ شیمرہ آف کر دیا. وسیم بادامی لائیو تھا, اپنا ایئر وائی پہ پروگرام کر رہا تھا, ساتھ حسن اقبال. وہ ہکا بکا رہ گیا وسیم کہ یہ کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے, یہ کوئی اٹیک ہو گیا ان کے اوپر, کیا ہو گیا. اور واقعی مجھے تو ایسا لگا جیسے ایک دفعہ میاں نواز شریف کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی تھی نا, تو پی ٹی وی کی نشریات, پی ٹی وی پہ جا کے نا ایلیٹ فورس کے ذریعے ان کے جو ایک داماد تھے دور سے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ, جو ان کے پرنسپل اسٹاف افسر بھی تھے, جاوید صاحب, وہ نا ایلیٹ فورس کے بندوں کو لے گئے اور پی ٹی وی پہ جا کے نا خبر انہوں نے چلانی تھی مشرف صاحب کی برطرفی کی. تو یہ ایلیٹ فورس کے ذریعے قبضہ کر لیا انہوں نے پورے ٹیلی ویژن سینٹر اسلام آباد کا. تو وہ جا کے خبر ابھی چلانے ہی لگے تھے کہ ان کو خبر ہو گئی. وہ آئے پنڈی والے, انہوں نے آ کے نا گیٹ کے یہ جو ایلیٹ ان کو دھکا مارا, گیٹ کیا, جا کے پستول نکال لیا انہوں نے جا کے اندر اسٹوڈیو میں, اور وہ خبر واپس کروائی. اور کچھ دیر کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن کی نشریات معطل رہیں, اور بعد میں جب سارا کام ہو گیا, میاں نواز شریف کو اریسٹ کر کے وہ لے گئے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ملک میں ایک ایمرجنسی لگا دی ہے, یا میاں صاحب کی حکومت ختم کر دی ہے, اور جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. تو یہ بالکل حسن اقبال کا واقعہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کسی نے آ کے نا کوئی ماشاء اللہ لگا دیا وہ کمرے میں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے, اس وقت تک نہیں بات ہوتی. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ہاں, میں کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اور کچھ نون لیگ کے رہنماؤں کے دکھ کو سمجھتا ہوں, اور میں دکھ میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوں. وہ دکھ کیا ہے؟ بہت بڑا دکھ ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں بڑے بڑے, ان میں سے کچھ, اور نون لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں ان میں سے کچھ, کیا ہے, ان کے بچے جو ہیں نا, ان کی جو فیملی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. وہ عمران خان کے مرشدی کیمپ میں جا چکے ہیں. وہ یہ ان کی ٹریجڈی ہے. آپ کہتے ہیں گھروں میں بغاوت ہو گئی ہے, یہ ٹریجڈی ہے, اس کا کوئی اظہار نہیں کرتا. اگر لیکن میرے ان کا گھر بیٹا میں تو ایم پی اے ہے, حسن اقبال صاحب کا بیٹا ایم پی اے, یار مسلم صرف لیگ بیٹا ہی فیملی میں ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. آپ میری بات سنیں نا, آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر میں صرف بیٹا ہی نہیں ہوگا. لیکن یار جب آپ کسی نیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ لائیو ہوں تو کوئی بچے جرت نہیں کرتے بیچ میں. ایک میری بات سنیں, یہ جو جرت ہے جس کے میں خلاف ہوں, یہ تو بےزتی ہوتی ہے. یہ جرت دی ہے اپنا اڈیالہ جیل کے قیدی نے. اچھا, لیکن آپ حسن اقبال صاحب کو اپنے دیکھیں پیو نا کے سامنے کہ کھڑے ہوئے ہو, وہ چاچے کے سامنے, تائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں. اچھا, انہوں نے وضاحت کی کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی, تو کوئی صاحب آ گئے تھے اندر, تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں لائیو پہ ہوں. اور اسی طرح کیسے پتہ نہیں تھا, وہ کیمرے کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے. ہاں, اور دوسرا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بچے آ گئے تھے جو آپ بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو بات ہے نا, اس میں پاسبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کچھ, ہاں, بچے اور نون لیگ کے بھی بچے فیملی اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا کنٹرول جو ہے ریموٹ کنٹرول سے وہ عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے لے لیا ہے. لاڈلے ہوتے ہیں بچے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے اس میں نا, جو کہ بڑی عجیب بات ہے, جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو سیکرٹری جنرل ہوں مسلم لیگ نون کے, اور جو وفاقی وزیر ہوں, ان کے گھر کی سیکیورٹی کا بھی مطلب اس طرح کی تو نہیں ہوتی کہ باہر سے آئے. سیکیورٹی ایسے ہوتی ہے نا, میرے اگر میں ہوں, اگر میں کوئی وفاقی وزیر ہوں, بڑا امپورٹنٹ وزیر ہوں, گورنر ہوں, چیف منسٹر ہوں, حتیٰ کہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, سیکیورٹی میرے لیے ہوتی ہے. سیکیورٹی مجھے اور میرے گھر کے درمیان رکاوٹ بننے کے لیے کم ہوتی ہے. کوئی موقع آتا ہے جب سیکیورٹی گھر والوں کو بھی کہتی ہے کہ بھی یہ موقع ہے, یہ تنہائی
وہ نہیں ہوتا تخلیہ. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا اس کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ادھر اشارہ ہے ان کا دوسری سائڈ پہ ایجنسیوں کی طرف کہ ان کا کسی کا کام رکا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بند کرو یہ پہلے یہ سائن کرو. اور یار پی ٹی آئی کی باتوں پہ اگر آپ جاؤ گے نا تو آپ کے کپڑے جھڑ جائیں گے. ہاں اگر ان کی باتوں پہ آپ نے جانا شروع کر دیا, وہ تو رات کو کئی دفعہ مجھے کسی کو یہ کہنا پڑتا ہے, اگر کسی مرشدی کا مجھے فون آ جائے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو. وہ سوتے میں بھی باتیں کر جاتے ہیں. ایسا ہی. ستار خان صاحب آج کے لیے اتنا ہی. ہم کل پھر ایک شو کریں گے. اس دفعہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہفتے میں 5-6 شو کیا کریں گے. پہلے ہم 4 شو کرتے تھے تاکہ ہمارے دیکھنے والے ہمیں روز دیکھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.